یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سورۃ الکوثر۔ یہ قرآن حکیم کی 108 نمبر کی صورت ہے اور یہ مکی ہے۔ اس کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورۃ النحر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، آئیے اس صورت کا شان نزول جان لیتے ہیں۔ یہ صورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر 400 نمبر کی 400 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے بیچ میں بیٹھے تھے۔ اذ اغفا اغفاءۃ، اچانک آپ کو جھپکی آئی، آپ تھوڑا سا نیند کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی۔ ثم رفع رأسہ مبتسما، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انزلت علی آنفا سورۃ، ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ تو آپ نے پھر سورۃ الکوثر پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے یہ سورت پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا صحابہ سے اتدرون ما الکوثر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کوثر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یہ کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنہ نہر وعدنیہ ربی عز وجل، کوثر ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ علیہ خیر کثیر، اور اس نہر کے اوپر بہت سارا خیر ہے، بہت ساری بھلائی ہے۔ وہ حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، اور یہ ایک حوض ہے جس کے اوپر پانی پینے کے لیے میری امت قیامت کے دن آئے گی۔ آنیتہ عدد النجوم، اور اس حوض کے جو برتن ہوں گے وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ فیختلج العبد منہم، ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جو اس نہر کے پاس سے اس کو ہٹایا جائے گا، اس کو کھینچا جائے گا۔ فاقول ربی، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، انہ من امتی، یہ آدمی بھی میری امت سے تعلق رکھتا ہے۔ فیقول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ما تدری ما احدثت بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سے نئے نئے کام نکالے تھے۔ تو یہ سورۃ الکوثر کا شان نزول ہے کہ کس موقع پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ تو کوثر کا ایک مطلب تو جو اس حدیث میں آپ نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں سنا کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے اور ایک حوض ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن پیے گی۔ ویسے کوثر کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان سب کا جو خلاصہ ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ سب سے بہترین بات ہے کہ کوثر جو ہے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں الخیر الکثیر، بہت زیادہ بھلائی۔ اے نبی ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی سے نوازا ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے تو کوثر کے تمام معنی جو ہیں، جو بھی معنی علماء نے بیان کیے ہیں وہ اس تفسیر کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ تفسیر ان سارے معانی کو شامل ہے، سارے معنی اس کے اندر آلریڈی جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کوثر سے مراد خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے، بہت زیادہ بھلائی سے نوازا ہے۔ فصل لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ فصلی، آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے تو آپ بھی عبادت خالص اللہ کے لیے کیجیے۔ نماز پڑھیے تو خالص اللہ کے لیے، قربانی کیجیے تو خالص اللہ کے لیے۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 میں کہی گئی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا وانحر، قربانی کیجیے۔ اصل میں عربی میں نحر کے جو معنی ہوتے ہیں، اونٹ کے گلے میں جو نیزہ یا چھری مار کر کے اونٹ کو جو حلال کیا جاتا ہے اس طریقے کو عربی میں نحر بولتے ہیں۔ لیکن یہاں
قربانی کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، یعنی جن جانوروں کو لٹا کر کے ان کی گردن پہ چھری چلائی جاتی ہے جس کو ذبح کہتے ہیں، وہ بھی یہاں نحر کے لفظ میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کے طور پر اگر ہم جانور ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں، یا بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کریں، یا حج کے موقع پر جو قربانی ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام قربانیاں ونحر کے اندر شامل ہیں۔ فصلی لربک ونحر، تو اے نبی آپ نماز بھی صرف اپنے رب کے لیے پڑھیں اور قربانی بھی صرف اپنے رب کے لیے کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے، جو آپ سے بغض رکھتا ہے، هو الابتر، وہ ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے جس کی نسل ختم ہو گئی ہو، جس کی نسل آگے نہ بڑھے، جس کا کوئی آگے نام لینے والا نہ ہو، اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ نہ رہی، جب آپ کا کوئی بیٹا نہ رہا، تو بعض مشرکین کی طرف سے آپ کو یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ نعوذ باللہ ابتر ہیں، آپ کی تو کوئی نسل نہیں چلے گی، آپ کا کوئی بیٹا دنیا میں نہیں ہے، آپ تو ابتر ہیں، آپ کی تو نعوذ باللہ آپ کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا جواب دیا ہے کہ ان شانئک هو الابتر، اے نبی آپ کو تو اللہ نے خیر کثیر سے نوازا ہے، آپ کو تو کوثر سے نوازا ہے، اور جو آپ کے دشمن ہیں وہ ابتر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے امتی ہیں، روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے جیسے ہیں۔ اس کے بعد کروڑوں اربوں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کا نام عزت و احترام سے لینے والے ہیں، اور جو آپ کے مخالفین تھے، جو آپ کے دشمن تھے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کے نام جو ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، تاریخ کے صفحات پر بس ان کا نام موجود ہے، ان کا کوئی نام لینے والا آج دنیا میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی جہاں تک بات ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت یقیناً آپ کو کوئی نرینہ اولاد نہیں ملی، یعنی جوان نہیں ہوئی، بچے سب آپ کے لڑکے جتنے تھے بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے نسل چلی، اور آج بھی اس نسل سے لوگ موجود ہیں۔ تو نسل کے اعتبار سے بھی آپ کا نام باقی رہا، کلمہ کے اعتبار سے بھی آپ کا نام باقی رہا، آپ کا دین ساری دنیا میں غالب رہا، ساری دنیا میں آپ کا دین پھیلا، اور اس کے علاوہ آپ کے جو مخالفین ہیں آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو جو دشمنوں نے کہا کہ آپ کٹ آف ہے، آپ ابتر ہیں، آپ کٹے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کا جواب دیا ان شانئک هو الابتر، اے نبی آپ کا دشمن کٹا ہوا ہے، وہ کٹ آف ہے، وہ مقطوع نسل ہے، اس کی نسل کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ سورۃ الکوثر تھی۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا جو ہمیں سبق ملا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے، خیر کثیر سے نوازا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا، توحید کی اہمیت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر دیا ہے، تو اس نعمت کے شکریہ کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ یعنی اصل جو شکر ہے وہ توحید ہے۔ اگر انسان توحید پر نہیں ہے، اس سے بڑا رب کا ناشکرہ کوئی نہیں ہے۔ رب کے شکر کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ توحید ہے۔ تیسرا جو سبق ملا کہ نماز اور قربانی دو عظیم عبادتیں ہیں، ان دونوں عبادتوں کی اہمیت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہاں نماز اور قربانی کا نام لیا ہے۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نہ نوازے یا اس کی نسل آگے نہ چلے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ کسی کی نسل آگے بڑھ رہی ہے یہ اس کے لیے بہت بڑی خوبی نہیں ہے، اور کسی کی نسل اگر آگے نہیں بڑھ پائی تو یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے کارنامے، اس کا اخلاق، اس کا کردار اچھا ہو، تاکہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نام باقی رہے، اس کا ذکر خیر باقی رہے، یہ اصل چیز ہے۔ اور پانچواں سبق یہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی دشمنی رکھے گا، جو بغض رکھے گا، وہ ذلیل اور خوار ہی ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن وہ کٹا ہوا ہے، آپ کا دشمن اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ تو یہ اصول اللہ کے رسول کے زمانے میں جو دشمن تھے ان کے اوپر بھی فٹ ہوگا، اور قیامت تک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کریں گے، سارے لوگوں کے اوپر یہ رول اپلائی ہوگا، اور اللہ کے نبی کا جو بھی دشمن ہے وہ ذلیل اور خوار ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ سورۃ الکافرون ہے، 109 نمبر کی صورت ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی جو سنتیں ہوتی تھیں اس میں عام طور سے آپ سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی 726 نمبر کی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دونوں رکعت میں یعنی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر 1218 نمبر کی حدیث حضرت جابر سے کہ طواف کی جو 2 رکعتیں اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس میں بھی آپ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص یہی دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوفل سے، ایک صحابی تھے حضرت نوفل، ان سے آپ نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی 5055 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اقرأ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھو، ثم نم علی خاتمتها، اور پھر اس کو ختم کر کے سو جاؤ، یعنی سونے کے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھو، فإنها براءۃ من الشرک، یہ صورت تمہیں شرک سے بری کر دے گی۔ یہ صورت پڑھنے کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے آپ کو شرک سے بری کر لیا۔ تو یہ صورت سونے کے ٹائم بھی پڑھنے کا ثبوت اس حدیث سے ملا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سونے کے پہلے اس صورت کو پڑھتے تھے۔ اصل میں یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز رکھی تھی، بہت سارے انہوں نے آفر پیش کیے تھے، اس میں ایک آفر یہ بھی تھا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اس طریقے سے کمپرومائز کر لیں، سمجھوتا کر لیں۔ تو اس موقع پر یہ سورۃ الکافرون نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کے دور کے بھی کافر آگے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی کفار اور مشرکین ہیں وہ اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم لوگ عبادت کرنے والے نہیں ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت تم نے کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم لوگ بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہوں جس کی میں کرتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا ہے، ایک بار جملہ فعلیہ لایا گیا لا اعبد، اور ایک بار جملہ اسمیہ لایا گیا لا ولا انا عابد۔ تو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ فعل کی نفی کرتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر تاکید زیادہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی بات لکھی ہے کہ جملہ فعلیہ سے فعل کی نفی ہوگی، یعنی میں عبادت نہیں کر سکتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے، جب تک تم شرک پر باقی ہو تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور پھر جملہ اسمیہ لا کر کے بالکلیہ نفی کر دی گئی کہ میں یہ قبول ہی نہیں کر سکتا، تم جو آفر مجھے دے رہے ہو کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں، یہ نہیں ہو سکتا، ولا انا عابد ما عبدتم۔ تو جملہ اسمیہ کے اندر زیادہ تاکید ہوتی ہے، اس لیے ایک تو ریپیٹ لا کر کے ایک ہی بات کو 2 بار لا کر کے تاکید پیدا کی گئی، اور پھر پلس پہلے جملہ فعلیہ کا مطلب ہوتا ہے جو ورب سے شروع ہو، اور اسمیہ کا مطلب جو ناؤن سے اسم سے شروع ہو۔ تو عربی گرامر میں جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جملہ اسمیہ کے اندر تاکید اور مضبوطی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جملہ فعلیہ بھی استعمال کیا اور جملہ اسمیہ بھی استعمال کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اگر تم اپنے دین پر مطمئن ہو اور اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو میں بھی اپنے دین پر راضی ہوں، میں کیوں اپنا دین چھوڑوں گا تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 میں فرمائی کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ہم اپنے عمل پر مطمئن ہیں، تم جو عمل کرتے ہو اگر تمہیں اس پر اطمینان ہے تم اپنا عمل کرتے رہو۔ تو یہ سورۃ الکافرون ہے، اس کے اندر بالکل اعلان کر دیا گیا کہ ایک مسلمان غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس صورت کریمہ سے ہمیں جو سب سے پہلا جو سبق ملا کہ وہ یہ کہ اسلام اور کفر کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہم مشرکین کے ساتھ، غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اخلاق سے پیش آئیں، مگر جہاں معاملہ اسلام اور کفر کا ہو اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کسی غیر مسلم کو خوش کرنے کے لیے ہم کفریہ کلمہ نہیں کہہ سکتے، کفریہ کام نہیں کر سکتے، ان کے کفر کے کسی کام میں ساتھ نہیں دے سکتے۔ اسلام اور کفر کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ توحید کا مطلب صرف یہ اللہ کو ایک ماننا نہیں ہوتا، توحید کا مطلب ہر قسم کے شرک کی نفی کرنا بھی ہوتا ہے۔ آپ اللہ کو معبود مانیں اور شرک کا انکار نہ کریں، اس سے توحید کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہاں اعلان کر دیا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو، تو ہر قسم کے شرک کی نفی کر دی گئی۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اسلام کو اگر آپ فالو کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، دین پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر مطمئن اور راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ لکم دینکم ولی دین، میں اپنے دین سے مطمئن ہوں، دین کو لے کر کے کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ بھئی میرا دین غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب کہ یقین ہونا چاہیے کہ میں دین حق پر ہوں، یہ اطمینان اور شیورٹی ہونی چاہیے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔
चौथा सबक हमें ये मिला कि कोई शख्स अगर अल्लाह के अलावा दूसरों की भी इबादत कर रहा है और साथ में वो अल्लाह की इबादत भी कर रहा है तो उसके अल्लाह की इबादत करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि ऐसा नहीं कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, हज भी करते थे, कुर्बानी भी करते थे, बहुत सारे वो इबादत के काम करते थे, अल्लाह ताला को भी मानते थे, मगर साथ में शिरक करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वला अंतुम आबिदून मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम नहीं करते। यानी जब तक तुम शिरक पर बाकी हो, जब तक तुम गैरुल्लाह की इबादत पर बाकी हो, मेरे रब की तुम इबादत हकीकत में नहीं करते। और पाँचवा सबक हमें ये मिला कि जो आजकल एक थियरी है वहदत अदियान की, कि सारे मज़ाहिब जो हैं, सारे रिलीजियंस जो हैं, वो सब रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक हैं और किसी भी दीन को फॉलो करो आप कामयाब हो जाओगे, उसकी यहाँ नफ़ी हो गई कि नहीं। अल्लाह के नज़दीक दीन जो है वो सिर्फ एक ही है, जो सूरह आल इमरान में कहा गया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के अगर कोई दीन एक्सेप्टेबल है, कोई दीन काबिल कबूल है तो वो इस्लाम है। अल्लाह को हम अल्लाह को भी माने और गैरुल्लाह को भी माने, ये भी नहीं चलेगा, और इस्लाम को छोड़ करके किसी और दीन को फॉलो करें, ये भी नहीं चलेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। फिर आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।